السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ یاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ اللہ یاری صاحب، یہ ہماری خوش قسمتی کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ کافی عرصے سے ماشاءاللہ آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں یوٹیوب پہ۔ اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے بہت سے سنی مومنوں کے دلوں میں قرآن کو اور اہل بیت کی شان کو اتارا ہے۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بھی بلند فرمائے، تھینک یو اور سر۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی یہ کاوشیں جو ہے نا اس میں مزید رنگ لائیں۔ میں تھینک سنی یو سید ہوں، جی۔ اور ایک عرصہ سے اس تلاش میں اور اس کھوج میں رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیونکہ بچپن سے میں ایک بریلوی مسلک سے تھا، میرے جی والد محترم ایک بریلوی عالم تھے، میں ماشاء نے اللہ۔ تو وہاں پہ پروان چڑھا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں بہت بعد میں جا کے پتہ چلا، انہی کو فالو کرتے چلے آئے، اور پھر ماشاءاللہ آپ کی اور کئی اور ہمارے فقہ جعفریہ کے علماء کی تقاریر سننے کے بعد اللہ پاک نے بہت سی چیزوں سے پردے ہمارے اٹھائے، اور ماشاء اللہ۔ نور ہمارے قلب میں جو ہے نا منور فرمایا۔ جزاکم ماشاء اللہ اللہ، خیرہ۔ اللہ آپ کو میں عزت تو بس، اور کیا آپ نے ماشاءاللہ، آپ کا آج کا ٹاپک بھی بہت اہم اور آج کل کے حساب سے تھا، بلکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تراویح کی نماز ہی پڑھ کے واپس آیا تھا، تو مجھے میسج ملا کہ آپ جوائن کریں۔ تو ماشاء الحمدللہ آپ کی جو پہلے کا خطاب سارا سنا میں نے، تو اللہ۔ ہوپ فلی کہ میں دوبارہ اس چیز کو الگ سے پڑھوں گا ماشاء جماعت کے ساتھ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ کی اللہ، بالکل، دلائل نے بڑا مجھے اس چیز پہ کنوینس کیا ہے۔ تو الحمد للہ۔ الحمدللہ آپ کی جتنی بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کو میں بڑے شوق سے اور بخوبی سنتا ہوں۔ کچھ دل میں تشنگی رہ جاتی ہے، میں بہت عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کنورٹ ہوں۔ ایک تو ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اسی مسلک میں رہتے ہوئے بہت سی چیزیں جو اوریجنل فالو کر کے کیا آیا ذریعہ نجات بن سکتا ہے، کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ فقہ جعفریہ میں ہی کنورٹ ہوں؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ میں اپنا ہیڈ فون نکال لیتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے نہیں سنائی دے گی جب تک میں دوبارہ نہ ڈال دوں، تو آپ نہ بولیں جب تک میں ختم نہ ہو جاؤں۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعاً پر اللہ کے نبی ہیں، یہ تو ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ وہ میسج لے کے آئیں پیور خالص اللہ کی جانب سے نور لے کے آئیں، اور وہ ہدایت ہے، وہ کشتی نجات ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ جو لے کے آئے ہیں نا، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، آپ کے آباء طاہرین علیہ السلام کے اتباع کا راستہ لے کے آئے، لہذا ان کی تصدیق واجب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، ان کا وصی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے ان کو، امت نے کیا کیا، سیاست نے کیا کام کے لیے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کا اقرار کرنا اور اس ظلم کا جو امت پہ ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک دیکھیں، ایک چیز جو اللہ کی جانب سے نور ہے، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت، اس کو اس طرح سے نہ ماننا جس نے پیغمبر نے فرمایا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جن کو اللہ نے امام نہیں بنایا، یہ دین کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہمارے اعمال کی ہے۔ جب ہم عمل بجا لاتے ہیں نا، کہ ہمارا، دیکھیں مسلمانوں میں اختلاف ہے تمام فروعات میں، کہ ہم روزہ کس طرح رکھیں، روزہ کس وقت کھولیں، نماز کا وقت کیا ہے، نماز کس طریقے سے، وضو مثلا وہ پیر دھونا چاہیے، پیر مسح کرنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے یہ جو دین لے کے آیا نا، یہ اسی طرح فالو کرنی چاہیے جس طرح اللہ نے بولا ہے۔ اس میں تعصب کا کوئی مجال نہیں ہے، اس میں لوگوں کا کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میرے آبا کیا کرتے تھے، اس کا کوئی مجال نہیں۔ اللہ نے جو اللہ نازل کیا، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ تو عمل بھی اہل بیت علیہ السلام کی ٹیچنگز کے مطابق، ان کے تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اور عقیدہ بھی انہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ راہ نجات ہے، اور طریق نجات یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام میرے خلفاء ہیں، میرے جانشین، ان کو اتباع کرو، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سارے فرقے ہوں گے اور سب جہنمی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو انسان کو جو بھی انسان، اگر قیامت سے انسان ڈرتا ہے،
بہت سارے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں، پرواہ نہیں قیامت کی. اگر انسان واقعی اس فکر میں ہے کہ میں قیامت کے دن محشور ہو جاؤں اس حالت میں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ انسان کو وہ صحیح طریقہ، وہ صحیح فرقہ، وہ صحیح مسلک جو اہل نجات ہے 73 فرقوں میں سے وہ اہل نجات ہے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے. اور وہ میرے بھائیو طریق ائمہ اثنی عشر علیہم السلام ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کی اتباع. جی میرے بھائی. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور اگر میرا کوشچن اسی طرح تھا کہ اگر ہم اسی مسلک میں رہتے ہوئے جس میں ہوں، اہل بیت علیہ السلام کو ہم اسی طرح سے مانیں کہ جس طرح سے ایک فقہ جعفریہ کا بندہ مان رہا ہے، بلکہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ان کے تمام اقوال کو، ان کی تمام ہدایات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. لیکن اگر ہم اتنا ہمارے اندر ضعف نہ ہو، یا کچھ ایسا آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی کو آپ اتنا زیادہ فیس نہ کر سکتے ہو، تو کیا اس میں رہ کے بالکل یہ چیز نہیں ہو سکتی؟ اور سیکنڈ، جی بالکل 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 بات آپ کی میں سمجھ رہا ہوں میرے بھائی. اور دیکھیں جو لوگ دیکھیں وہ اپنے مسلک میں رہ کر مذہب اہل بیت علیہ السلام کو اسی طرح فالو کرنا چاہتے ہیں جس طرح ایک جعفری فالو کرنا چاہتا ہے، بالکل اس بات کی اجازت ہے. دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں اکثریت جاہلوں کی ہے، اور ان کے لیے اب تشیع کا اعلان کرنا اور کہ میں کلم کلا شیعہ ہو گیا ہوں، یہ بہت سارے پرابلمس کا سبب بن جاتا ہے. رشتہ دار انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی وغیرہ، مشکلات بہت زیادہ ہیں کاروبار وغیرہ میں. تو بالکل یہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا معاشرے میں مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پہ مشرکین بہت زیادہ تھے. اگر کوئی مسلمان بنتا تھا نا تو اس کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے لوگ. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہی سکھایا کہ تم ضروری نہیں ہے کہ تم ہمیشہ اعلان کرو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم ان کے ساتھ جا کر کہہ دینا بھائی کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں، میں تمہارے رب کو مانتا ہوں، لیکن اپنے دل میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا، ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا. تو حضرت عمار جو تھے، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، کفار نے ان کو پکڑا، مارنے کی بہت ان کو مارا کہ تم بولو. پھر وہ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہوں. اس نے جو مکہ کے بت تھے نا ان کی تعریف کی کہ میں ان بتوں کو مانتا ہوں، یہ تو بڑے اچھے بت ہیں، تو میرے آبا کے بت ہیں، ہمارے پورے خاندان اسی دین پر ہے. تو انہوں نے وہ خوش ہو گئے، اس کو چھوڑ دیے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتا ہوا آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، ان لوگوں نے مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا مارا ہے مجھے. آخر میں مجھے کہنا پڑا کہ میں ان کے خدا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے دل میں کیا، میں اپنے دل کا بتاؤ. اس نے کہا میرا دل تو بالکل اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، آپ کو مانتا ہے، ان کو نہیں مانتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا، آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہو. تو عرض یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرے، لیکن سوسائٹی میں انسان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کو اہل بیت علیہ السلام نے تقیہ کا حکم دیا، اور تقیہ کا اتنا ثواب ہے احادیث میں کہ جو شخص تقیہ کرتا ہے وہ اس طرح کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور وہ پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے اور مشرکین کو قتل کر رہا ہے. تقیہ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. جی میرے بھائی. ماشاء اللہ. بس آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا، میرے دوسرے بھائیوں کے بھی بڑے اچھے سوال ہوں گے. ایک تھینک چیز یو صرف اور یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاء اللہ جو آپ نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، اس میں بہت اکثر میں دیکھا جاتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ کی تنقیص بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان پہ تبرہ یا اس طرح کی چیز کرنے کی بجائے ہم فروعی مسائل یا کچھ ایسی چیزیں جو آج کل کے لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوں، بنسبت اس کے کہ ہم پاسٹ کو زیادہ یاد کریں اور اسی چیز کے اوپر اگر ٹائم گزاریں، ہم آج کل کی اور آئندہ کی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو کہ جیسے یہ ابھی اختلافی مسائل تھے، اس میں سے تراویح اور یہ چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز کنسیپٹ کلیئر ہوتے جائیں اور یہ ان چیزوں کو ترک کرنے کی طرف لوگ آئیں، بنسبت اس کے کہ کچھ ایسی چیزیں میں دیکھنے میں آتی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی جی تجویزوں پہ غور کریں جزاکم گے. اللہ اللہ، آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو سلامتی دے بڑی مہربانی. میرے عزیز، اللہ عزت دے. تھینک یو جزاک سر.